Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, voice number 740, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. ایسا کل جگ آیا سنو سنو بھائی رے مومنو ایسا کل جگ آیا بیٹھ رہا ہم بہت دنیا بچلا اب چلا تو پایا چیتی سگو سمے چیت جو مارا مومن بھائی دھرم کرم سونت رہو کریو دین کمائی سنو سنو بھائی مومنو ایسا کل جگ مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد. ہم ہر روز گنان پڑھتے سنتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو گنانوں کو سچمچ سنتے ہیں. میجورٹی لوگ گنان نہیں سنتے. اگر جماعت خانے کے اندر 500 آدمی بیٹھے ہوں گے تو 25-50 آدمی گنان سنتے ہیں اور گنان انہیں کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو سنتے ہیں. 450 آدمی وہ فقط بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا من گنان میں نہیں ہوتا. بدن جماعت خانے میں ہے، خیال باہر ہے، اس لیے ان کو پتہ نہیں لگتا کہ گنان میں کیا چیز ہے. حضرت امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا، اور یہ فرمان بہت جگہ جدے جدے شبدوں میں ماں باپ نے کہا، فرمایا کہ اگر پیروں کے گنان تم پڑھو اور پیروں کے گنان تم سمجھو اور اس کے حساب سے تم عمل کرو تو مجھ کو فرمان کرنے کی زحمت کم ہو جائے. مجھے اس لیے زیادہ فرمان کرنے پڑتے ہیں کہ تم پیروں کے گنان نہ پڑھتے ہو، نہ سمجھتے ہو، نہ اس فرمانے چلتے ہو. پیروں نے ہمیں سب چیز کہی اور گنان لگ بھگ 800-850 برس کے گاڑی کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. ہندوستان میں پھر ستگرو نور کے زمانے سے لے کے امام مستنصر باللہ اول کے زمانے میں آئے صلوات اللہ علیہ، اور مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے تک ہمارے ان تمام پیروں نے کہ جن کو امام کی طرف سے اپنا نور بخشا گیا تھا، پیر کا نور، جس طرح امام کا نور ہے امامت کا، اسی طرح سے پیر کا بھی نور ہے. یہ دونوں شاہ پیر ہمارے مذہب کے اندر ایمان کا پایا ہے. یہی اللہ رسول ہیں، اسی کو ہم شاہ پیر کہتے ہیں. یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے ہم شہادت دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کا نور امامت کا نور ہے، نبوت کا نور پیر کا نور ہے. ان دونوں کے نام سے ہی عبادت ہوتی ہے. اور وہ سب پیر اور ان پیروں کی اولاد میں سے بھی کہ جن کے پاس پیر کا جامہ نہیں تھا، پیر کی حضرت امام کی طرف سے بخشی ہوئی ان کے پاس وہ اتھارٹی نہیں تھی کہ جو ان زمانوں کے اندر پیر کے پاس تھی، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی پیر ہوتا ہے. جس طرح ہر زمانے میں ایک ہی امام ہوتا ہے، 2 امام کبھی نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے پیر بھی ایک ہی ہوتا ہے، 2 پیر کبھی نہیں ہو سکتے. مگر پیر اپنے ہاتھ کے نیچے اپنی اولاد میں سے، اپنے کٹمب میں سے مولانا حضرت امام کی اجازت اور رضا لے کے ان کو مشن کا کام دیتے تھے
اور یہ لوگ سید بھی کہلائے، باوا کہلائے، وکیل کہلائے، اور یہ پیروں کی اولاد دائیوں کے طور پہ جماعتوں میں جا کے واعظ نصیحت فرماتے تھے۔ اس طرح لگ بھگ 8 صدیاں گزری، 800 برس نکلے کہ ہمارے بے حساب جنان چھاپے گئے، بنائے گئے، پڑھے گئے۔ اب جو کچھ ہمارے پاس کلیکشن ہے جنانوں کا، وہ پتہ کتنا ہے؟ پانی کے ایک مٹکے میں سے ایک چمچہ پانی نکالو، اتنا۔ اصل جنان بہت سے لاسٹ ہو چکے۔ کس طرح لاسٹ ہوئے؟ کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ جنانوں کو لکھتے نہیں تھے، اس لیے نہیں لکھتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے جنانوں کی کہ کبھی کاغذ کے اوپر تم نے لکھ دیا تو یہ کاغذ شاید زمین کے اوپر گر جائے گا، شاید تمہارے پاؤں کے نیچے آ جائے، شاید کیڑے مکوڑے کھا جائیں، اودی کھا جائے، تو جنان کی بے ادبی ہوتی ہے۔ یہی بات رسول پاک کے زمانے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ انہوں نے قرآن کو لکھا نہیں، صرف مولا مرتضی علی نے کلام، جس کو کلام مجید کہتے ہیں، اس کو اکٹھا کیا۔ نبی نے قرآن شریف کو اکٹھا نہیں کیا اپنے زمانے کے اندر، اور اسی وجہ سے پہلے خلیفہ ابو بکر کے زمانے کے اندر جب اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، ابو بکر کی خلافت لگ بھگ 2.5 برس چلی، بہت بوڑھا تھا جب وہ خلافت کے اوپر آیا، تو اس نے کوشش کی، تو لوگوں نے اس کو کہا قرآن جمع کرو، نہیں تو لوگ ادھر ادھر بہت سی باتیں کریں گے۔ تو خود ابو بکر نے جماعت کے اندر یعنی مسجد میں ممبر پہ چڑھ کے لوگوں کو کہا کہ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ میں کلام اللہ کو یعنی قرآن شریف کو لکھواؤں، میں تم کو پوچھتا ہوں اگر یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی تو رسول اللہ نے کیوں یہ کام نہیں کیا؟ کیا نبی نے غلطی کی؟ جو کام نبی نے نہیں کیا میں نہیں کرنا چاہتا، نہیں کیا۔ عثمان کے زمانے کے اندر پھر قرآن شریف کو اکٹھا کیا گیا، عمر کے زمانے میں بھی قرآن شریف اکٹھا نہیں کیا گیا، حالانکہ 21-22 سال تک عمر کی خلافت چلی۔ تو اس زمانے کے اندر لوگ بائی ہارٹ کرتے تھے۔ ہندوستان کے اندر عرب لوگوں سے علم زیادہ تھا اور عربوں سے زیادہ ہندوستان کلچرڈ تھا۔ ساری دنیا کے اندر آج جو ہمارے پاس ہسٹری ہے، اس ہسٹری کا مطالعہ کرو، اسٹڈی کرو، تو ہندوستان کا کلچر سب سے اتنا پرانا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سی دنیا کے اندر کلچر ہوئے، لیکن زمانے کے حساب سے وہ کھوئے گئے، لاسٹ ہو گئے۔ تو ہندوستان کے اندر جب مرید بنائے گئے تو وہ اپنے پیر کی اتنی عزت کرتے تھے، امام کے پاس تو پہنچ نہیں سکتے تھے۔ امام وہ زمانے کے اندر یا تو جیسے کہ امام مستنصر باللہ تھے ایجپٹ میں، اور اس کے فوراً بعد ہی تھوڑے ہی ٹائم کے اندر امام ہادی ایران آ گئے۔ تو ایران کے اندر امامت ہونے کی وجہ سے مسافریاں وہ زمانے میں مشکل تھی، لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، لوگ امام کے پاس تو جا بھی نہیں سکتے تھے اور ڈرتے تھے میں مولا کے پاس کیسے جاؤں۔ پیروں کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور پیروں سے بھی اتنی عزت اور محبت کرتے تھے کہ پیر کے سامنے آنکھ اونچی کر کے اس کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالتے تھے، نظر نیچی ہوتی تھی۔ ہم حضرت امام کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں، حقیقت ایسی نہیں۔ آج بھی آپ کبھی ایران کے اندر جاؤ یا ہنسا کے اندر جاؤ، مولانا حضرت امام کو ایسا ایک دفعہ دیکھ لیں گے پھر نظریں نیچی رکھیں گے، امام کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ اٹھا کے پھر دیکھ کے پھر نظر نیچی کر لیں گے۔ یہ قسم کی شرم ہے، اور یہ شرم عزت اور محبت کی شرم ہے۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہنا یہ اسماعیلی اصول کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ پانی پیا جائے کہ گٹ گٹ کر کے آپ پانی پیتے رہو۔ امام کا دیدار ایک آنکھ کی پلک جتنی جھلک مل جائے کافی ہے۔ تو اتنی عزت ہوتی تھی پیروں کی کہ لوگ پیروں کا کلام بائی ہارٹ کرتے تھے، اس کو لکھتے نہیں تھے تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ ونش پرمپرا لوگ اس طرح سے اپنے ماں باپ سے جنان سیکھتے تھے، اور ماتا پتا بھی اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ چھوٹی عمر سے بچے جنان سکھائے جائیں۔ بہت دور کی بات نہیں، 100 برس کی بات ہے۔ مولانا علی اسلام آباد کے وارے کے اندر جو وزیر گامتی تھے، وزیر اسماعیل، انہوں نے اتنا شوق پیدا کر دیا جماعت جوناگڑھ اور جوناگڑھ کی ڈسٹرکٹ کے اندر جنانوں اور علم کا
وہ زمانے کے اندر امام کے اتنے فرمان نہیں ہوتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بھی فرمان سنایا، امام سلطان محمد کا فرمان ہے کہ میں زیادہ فرمان اس لیے کرتا ہوں کہ تم گنان پڑھتے نہیں ہو، اگر تم گنان پڑھو تو مجھے فرمان کی زحمت گھٹ جائے۔ تو انہوں نے اتنا شوق پیدا کیا، جوناگڑھ کے جمع خانے کے اندر آج اگر ایک گنان بولا گیا ہے تو ایک برس کے اندر اندر اگر وہی گنان کوئی آدمی بولے صبح اور شام دونوں ملا کے، صبح اور شام دونوں ٹائم ملا کے، اور ایک ایک وقت میں کم از کم 4-5 گنان تو ہو جاتے ہیں، یعنی روز کے ایوریج 20 گنان ہو گئے، ڈیلی 20 گنان جتنی ایوریج ہوتی ہے، کیونکہ بھگت لوگ اپنی اس نیکی کے واسطے، اور اس میں عزت بھی ہے اور اس کے اندر عبادت بھی ہے، جب آپ کے اندر دعا سے آدھا گھنٹہ پہلے آ کے گنان چالو کر دیتے، 20 گنان روز کی کبھی آپ ایوریج لو تو وارث کا حکم تھا اگر کوئی بھی آدمی ایک گنان بولے اور 10 مہینے کے بعد اگر کسی اور نے وہی گنان جو بول دیا 10 مہینے کے بعد یا 1 برس میں 1 دن باقی ہے تب تلک، تو اس کو 1 برس تک گنان بولنے کی رجا نہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ گنان ریپیٹ نہ کرو، نوے سے نوا گنان لے کے آؤ، نوے سے نوا گنان لے کے آؤ۔ 1 برس کے اندر جو گنان بولا گیا ہے اس کو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو بہت دفعہ دیکھا گیا، دعا سے پہلے ایک گنان بولا گیا تو دعا کے بعد وہی گنان واپس کسی اور نے بول دیا۔ ہم لے دے کے 10-20 گنانوں کے اندر گھوم رہے ہیں، کیوں؟ ہمیں شوق نہیں، ہمیں شوق نہیں، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں، ہمیں اس بات کا خیال نہیں کہ گنانوں کے اندر کیا چیز ہے۔ گجراتی ہم بھول گئے، اور چوپڑیاں بہت سی انگلش ٹرانسلیٹریشن کے اندر کی ہوئی ہیں، اس کے اندر پروننسیشن اچھی طرح سے پڑھے نہیں جاتے۔ ہم لوگوں کو اپنے اس لٹریچر، اس خزانے کو واپس دیکھنا چاہیے کہ تو ہوشیار بنو۔ یہ کہتے ہیں کہ تم اگر چیت سکتے ہو تو چیتو، یعنی اگر تمہارے اندر اس بات کا خیال اور شوق ہے کہ میں کچھ دین میں اور زندگی میں اپنے جیون میں کچھ علم حاصل کروں تو کرو، کیونکہ جو جٹ آدمی ہے، جٹ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی عقل کا اپیوگ نہ کرے۔ جٹ کا مطلب اگنورنٹ، جاہل۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اسکول میں پڑھے لکھے ہیں مگر جاہل ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن بیچاروں کو سائن کرنی نہیں آتی مگر عالم ہیں۔ لکھنا پڑھنا کچھ علم نہیں، سمجھنا اور سوچنا علم ہے۔ اکبر بادشاہ پڑھا لکھا نہیں تھا، یعنی نہ اس کو پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا۔ 12 سال کی عمر میں بیرم خان نے ایک دفعہ بھول سے اس کو اونگی کتاب دے دی، سوچ کے اس نے فوراً سیدھی کر لی، حالانکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر وہ سمجھ گیا کہ کتاب کس طرح شروع ہوتی ہے اور کتاب کے پیج کے نمبر اوپر لکھے جاتے ہیں اس زمانے کے اندر، تو اس نے فوراً دیکھا، حالانکہ پڑھا لکھا نہیں تھا مگر اتنا چالاک ہوشیار تھا۔ کسی چالاکی، ہوشیاری، یاد کا اور انٹرسٹ اور دلچسپی کا نام ہی علم ہے۔ آدمی کو علم سن کے، دیکھ کے، سوچ کے، دعا مانگ کے یا کتابیں پڑھ کے آتا ہے۔ جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے یہ سہولت بہت آسان ہے کہ وہ اپنی فرصت کے ٹائم سے، جب ان کو فرصت ہو رہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یا بیڈ کے اندر سونے سے پہلے کلاک آدھا کلاک کچھ اچھی کتاب پڑھتے ہیں۔ مبارک ہے ان لوگوں کو۔ رسول اللہ نے تو اتنا اس بات کے اوپر زور دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس بہت سی حدیثیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، طلب العلم فریضۃ علی کل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ہر ایک مسلمان عورت اور مرد کے اوپر، ہر ایک مسلمان، ہر ایک مومن عورت اور مرد کے اوپر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ لفظ فرض کو ڈیوٹی کہا گیا، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، دعا پڑھنا، 10 زکات دینا فرض ہے، اسی طرح سے علم سیکھنا فرض ہے۔
طلب العلم ولو فی الصین، تم علم حاصل کرو بھلے وہ چین میں ملے. اس زمانے کے اندر چائنا میں جانا بہت مشکل تھا. عربستان اور چائنا کا آپ کبھی نقشے میں حساب دیکھو تو بہت مشکل ہوتا تھا. سیمر جاتے بھی تھے، راستے کے اندر بڑی بڑی اونچے پہاڑ آتے ہیں، اور عرب لوگ بہت ٹھنڈی برداشت نہیں کر سکتے، گرمی برداشت کر لیتے ہیں. پھر بھی نبی نے فرمایا کہ اگر چین کے اندر بھی تم کو جا کر علم ملے تو جاؤ، علم حاصل کرو. طلب العلم من مہد الی لحد، تم علم حاصل کرو گھوڑیے میں سے لے کے. ایکچولی مہد کہتے ہیں ماں کے ادر کو، مگر یہاں اشارہ گھوڑیے کا ہے. ماں کی گود کو بھی مہد کہتے ہیں. ماں کے گھوڑے میں بچہ سویا ہوتا ہے وہ مہد ہے، لیکن اصل میں مہد کا مطلب ماں کا شکم. تو حضور نے فرمایا کہ ماں کے کھوڑے میں سے لے کر اپنی قبر تک علم حاصل کرو. کیسی اچھی حدیث ہے. ماں کے کھوڑے سے لے کے قبر تک علم پڑھو، آخر دم تک بھی علم پڑھو. ہمارے کئی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا ٹائم فضول ویسٹ کرتے ہیں. کوئی پتے کھیلتا ہے، کوئی جگار کھیلتا ہے، کوئی سنیما میں جاتا ہے ریگولرلی، کوئی شراب کے پیچھے میں بیٹھے ہوتے ہیں. بعض ایسے آدمی ہیں کہ جو بیٹھ کے گپے ہی مارتے ہیں. کئی آدمی ریگولر ان چیزوں کے لیے اپنی زندگی کے اندر تھوڑی بہت نردوش رمت گمت موج مزہ کرنے کی ہمارے مذہب نے چھوٹ دی ہے. کبھی کبھی یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پتے کھیلنا کوئی گناہ نہیں. کبھی کبھی یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گھڑی آدھا گھڑی جوک کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا جس میں کوئی نندا نہیں، بدگوئی نہیں، گناہ نہیں، کچھ کوئی خراب نہیں. کبھی کبھی سنیما چلے جانا، 2 گھڑی انسان تھوڑا ریلیکس ہو جاوے، کوئی گناہ نہیں، کوئی خراب نہیں. لیکن ان تمام چیزوں کو ہم اپنے جیون کی نیسیسٹیز بنا ڈالیں، وہ گناہ ہے. پتے کے بغیر ہمیں نہیں چلتا، سنیما کے بغیر ہمیں نہیں چلتا، گپ گولے کے بغیر ہمیں نہیں چلتا. کبھی ہماری زندگی کی یہ چیزیں نیسیسٹی بن گئی ہیں تو سچ کہتا ہوں گناہ ہے. کیوں کہ وہ لائف جو خدا تعالیٰ نے اپنے نور کی شناخت کے لیے، دوسروں کے بھلے کے لیے، دنیا میں نیکی پھیلانے کے لیے دی گئی ہے، کسی کا کام کرنے کے لیے، کسی کی سیوا کرنے کے لیے دی گئی ہے، وہ ٹائم، وہ لائف ہم دنیا کی بدگوئیوں اور خرابیوں اور شیطانی کام کے اندر ویسٹ کر کے خدا تعالیٰ کے سامنا گناہ کرتے ہیں. یہ چیز بری ہے. نردوش رمت گمت حضرت امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ فرمایا میرے دین کے اندر رضا ہے. پھرو کھاؤ پیو، تھوڑا ریلیکس بھی ہو جاؤ، کبھی کبھی یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق بھی کرو، مگر ہر کام کے اندر یہ چیز تو ضرور نظر میں رکھو کہ یہ کرنے سے کوئی نافرمانی تو نہیں ہوتی، یہ کرنے سے کوئی گناہ تو نہیں، ایسا کام کرنے سے کوئی بڑی برائی تو نہیں. وہ چیز کبھی علم حاصل کرنے میں لگائی جائے تو. بدر کی لڑائی کے اندر 1050 کافرین آئے رسول اللہ کے سامنے لڑنے کے لیے، اور یہاں 313 آدمی تھے. کافر لوگوں میں 1/3 آدمی مارے گئے، لگ بھگ 350 آدمی مارے گئے. اتنے ہی لگ بھگ 1/3 جتنے بھاگ گئے اور باقی 1/3 جتنے مسلمانوں نے پکڑ لیے. 320 آدمی کے 321 آدمی پرزنر بنائے گئے، پرزنر آف وار، ان کو پکڑ لیا گیا کیونکہ باقی لوگ بھاگ گئے. یہ جو پکڑے ہوئے قیدی 320 یا 321 مدینے کے اندر رسول اللہ کے سامنے رپورٹ پیش کی گئی کہ یا نبی یہ قیدی اتنے پکڑے گئے. حضور نے فرمایا ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو. ان کو کھانا پینا دیا گیا. دوسرے دن مولا علی کو ساتھ لے کے آپ نے ان سب کی ملاقات کی، اور وہ سب لوگ مکہ کے لوگ تھے، سگے کٹمبی تھے، جان پہچان والے تھے. تو جو ان میں پیسے والے لوگ تھے ان کو پکڑ کے رسول اللہ نے فائن کیا کہ ابھی تم اتنا پیسہ دے دو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے. تو جو پیسے والے لوگ تھے وہ ڈنڈ بھر کے بڑی بڑی رقمیں دے کے، کیوں وہ ٹائم ایسا تھا، یہ لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے تو یہ فائن تھا ایک قسم کا، اور یہ پیسہ اسلام کو کام آیا. تو انہوں نے پیسہ دے کے جان چھڑائی، مکہ چلے گئے. جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے رسول اللہ نے فرمایا تمہارے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تم مدینے کے اندر 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، 15 دن میں سکھا دو یا 6 مہینے میں سکھا دو، وہ تمہارے اوپر ہے. لیکن تم در آدمی
10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ان کے لیے یہ فائن بنایا، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، پیسے والے بھی نہیں تھے، ان کے لیے فرمایا کہ تم جاؤ کھیتوں کے اندر کام کرو، کسی کو 3 مہینے، کسی کو 4 مہینے۔ اس کے بدن کی حالت دیکھ کے اچھا مستنڈا تگڑا آدمی ہوئے، فرمایا تم 3 مہینے، کوئی بوڑھا آدمی ہے اس کو فرمایا 1 مہینہ، ان کو کھیتوں میں کام کروایا، ان سے پیسہ لیا، اور جو علم والے تھے ان کو کہا کہ تم 10 جنوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ علم کی اتنی قدر ہے۔ آج ہم لوگ پریشان ہیں، آج ہم لوگ پریشان ہیں۔ دنیا کا واتاورن، ہمارے خود کی فیملی کا واتاورن، ہماری جماعت کا واتاورن، ہمارے دیش کا واتاورن، یہ سب جو کچھ بھی آج دنیا میں ہماری زندگی کے ساتھ اٹیچ ہے، اور ہر چیز آج دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے۔ ویتنام کے اندر بم گرتے ہیں، ساری دنیا کے چھاپے والے اس کے اوپر خبریں دے کے ایڈیٹوریل لکھتے ہیں کہ تم کو ویتنام کے ساتھ کیا، لیکن نہیں، آج یہ اسپرٹ پیدا ہو رہی ہے کہ ساری دنیا منش جات کی ہے، اور ہر منش ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اگر جاپان والا کچھ وہاں گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کا امپیکٹ آخری دنیا میں پڑ رہا ہے۔ جاپان کے کچھ لوگ اور کچھ لوگ پیلسٹینین نکل کے 747 بوئنگ انہوں نے اڑا دیا لیبیا کے اندر، آخری دنیا کے اندر اس کا ہو واپا ہوا۔ فرانس کو ایٹم بم کا بلاسٹ کرنا تھا تو آخری دنیا نے اس کے وروج کے اندر چرچا کی۔ آج ساری دنیا ایک کتب بنی ہوئی ہے۔ بھلے یہ باتیں ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے اندر اس بات کی سائن کی ہوئی ہے کہ کوئی دیش دوسرے دیش کے اندر کے معاملے کے اندر گڑبڑ نہ کرے، دخل نہ دے، لیکن پھر بھی آج منش ایک دوسرے کے نزدیک اتنا آ چکا ہے کہ کہیں بھی دنیا کے اندر کوئی بناؤ بنتا ہے، ساری دنیا کے اوپر اس کا مینٹل اثر ہوتا ہے۔ اس کارن سے یہ چیزیں اور بڑھیں گی۔ یہ جو آج واتاورن آپ دیکھ رہے ہو، یہ پیروں نے گنان میں لکھا ہوا ہے، یہ پیروں نے لکھا ہوا ہے۔ پیروں نے یہ بھی ہم کو کہا ہوا ہے کہ جو ابھی نہیں ہوا لیکن ہوئے گا، بھلے 50 برس کے بعد ہوئے یا 100 برس کے بعد ہوئے۔ پیروں نے کہا ہے کہ یہ ذات کہ بھئی یہ ایشین ہے، یہ افریقن ہے، یہ یورپین ہے، یہ جاپنیز ہے، یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی، یہ مسلمان، یہ ہندو، یہ یہودی، یہ عیسائی۔ پیر کہتے ہیں یہ سب مٹ جائے گا، یہ مٹ جائے گا سب کچھ۔ پاسپورٹ مٹ جائیں گے، کسٹم نکل جائیں گے، امیگریشن نکل جائے گی، کرنسی نکل جائے گی، ساری دنیا ایک راج بنے گی، ساری دنیا ایک قوم بنے گی، ساری دنیا کا ایک مذہب بنے گا، ساری دنیا کا ایک ورن ہو جائے گا، کوئی ایک دوسرے کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا، ایک ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو ویزا ملتی ہے کینیڈا جانے کی، پرماننٹ ویزا جن کو ملتی ہے، اور جب وہ کینیڈا کی کسی ایئرپورٹ کے اوپر اترتے ہیں اور امیگریشن کے اندر پہلے جانا پڑتا ہے، امیگریشن آفیسر کھڑے ہو کے ان کو شیک ہینڈ کرتا ہے، ویلکم ٹو مائی کنٹری، ناؤ اٹ از یور کنٹری، سو آئی مسٹ سے ویلکم ٹو آور کنٹری۔ خوش ہوتا ہے، اتنا اس کو آبشار دیتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں دیکھو ادھر کوئی بھی کالا گورا تمہارے اوپر انگلی نہیں کرے گا، کوئی تم کو یہ نہیں کہے گا کہ تم فارینر ہو، کیونکہ کینیڈا کے اندر سب فارینر ہیں۔ صرف برٹش کولمبیا کی سائڈ میں لگ بھگ 3 لاکھ جتنے اوریجنل ریڈ انڈینز ایسکیموز ہیں، 3 لاکھ جتنے۔ کینیڈا کی بستی 2 کروڑ 40 لاکھ کی ہے، 2 کروڑ 40 لاکھ کے اندر 24 ملین کے اندر 3 ملین بھی نہیں ہے، 3 لاکھ ہیں، لیس دین 1/3 ملین۔ 2 کروڑ 40 لاکھ کی بستی کے اندر یہ جو 3 لاکھ آدمی ہیں وہ بیچارے ادھر ریموٹ پلیسز میں پڑے ہوئے ہیں۔ باقی آپ کہیں بھی جاؤ، آپ کو جو بھی آدمی ملتا ہے وہ آپ کی طرح ہی باہر کے دیش میں سے آ کے بچا ہوا ہے، اس لیے کوئی نہیں کہے گا کہ تم یہاں وطنی نہیں ہو، تم باہر سے آئے ہو، کیونکہ سب باہر سے ہی آئے ہوئے ہیں۔ ایک ورن ہو گیا، رنگ بھید بھی نکل گیا، یہ چیز دنیا میں بنے گی۔ آج ساری دنیا کے جو بناؤ بن رہے ہیں، جو بناؤ ہمارے دیش میں بن رہے ہیں، جو بناؤ ہمارے گھر میں بن رہے ہیں، جو بناؤ ہماری جماعت میں بن رہے ہیں، اور جو بناؤ ہمارے وچاروں کے اندر بن رہے ہیں، ان سب چیزوں کا امپیکٹ یعنی اثر ہمارے جیون کے اوپر ہو رہا ہے۔ ایسے واتاورن کے اندر آج کل، ایسے جیون کے اندر، ایسے سمے کے اندر ہم اپنا ٹائم ویسٹ کریں، برباد کریں فضول چیزوں کے اندر،
سنیما کے اندر، ریسٹورینٹ کے اندر، گپوں کے اندر، پتوں کے اندر، کلبوں کے اندر اور ایسی اور دوسری باتوں کے اندر ہم اپنے جیون کا ٹائم ویسٹ کریں، یہ بیوقوفوں کا کام ہے، علم والوں کا نہیں۔ جو علم والے ہیں وہ اپنے وقت کا ایک ایک سیکنڈ کسی نہ کسی طریقے سے اپیوگ میں لانا چاہتے ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، زندگی بڑی فاسٹ ہو گئی، جیون میں اتنے بناؤ تیزی سے بن رہے ہیں کہ ان تمام بناؤ میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لینا اس کے سامنے آج 75 برس کی لائف بہت شارٹ ہے، بہت شارٹ۔ اس لیے جتنا بن سکے اتنا علم حاصل کرو، اپنے جیون کو امپروو کرو، تھنکنگ کو امپروو کرو، نالج بڑھاؤ، علم بڑھاؤ، پڑھو، اچھی اچھی چوپڑیاں پڑھو، اور جو چوپڑیاں پڑھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ان کے اوپر چرچا کرو۔ اپنا اپنا شوق ہے، کسی کو پالیٹکس پسند ہے پالیٹکس پڑھو، کسی کو ہسٹری پسند ہے ہسٹری پڑھو، کسی کو فلسفی پسند ہے فلسفی پڑھو، کسی کو مذہب کی چیزیں پسند ہے مذہب پڑھو۔ مگر اتنا آپ کو میں کہہ دوں کہ یہ تمام چیزیں جن کو ہم علم کہتے ہیں، چاہے وہ سائنس ہو یا آرٹس ہو، نالج اور لرننگ، اس کا جو ذرا ہے، ٹرینڈ ہے، وہ مذہب ہے۔ مذہب کے اندر سے آپ کو ہر چیز ملے گی، فلسفی، ہسٹری، تھنکنگ، سسٹمیٹک تھنکنگ، یہ سب چیزیں آپ کو مذہب میں سے ملے گی۔ اور خصوصاً کر کے اسماعیلی مذہب کا نام ہی باطنی مذہب رکھا گیا ہسٹری والوں نے۔ اسماعیلیوں کو انہوں نے تعلیمیہ کہا، اسی لیے تو تعلیمیہ کہا کہ یہ اسماعیلی مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں، بھلے وہ کھیڑوت ہے جیمبے لے کے اپنی کھیتی کر رہا ہے، اگر کوئی ملا مولوی سنی یا کوئی پر قوم کا آدمی اس اسماعیلی کھیڑوت کے ساتھ آ کے کبھی بحث کرنے میں پڑ جائے گا تو کان پکڑ کے توبہ کرے گا، ارے تم کھیڑوت ہو کے اتنا عالم، کھیڑوت اور علم کیا ساتھ نہیں چل سکتے؟ چل سکتے ہیں، بالکل چل سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا آدمی، اس کا نام سنی لوگ امام غزالی کہتے ہیں، غزالی، الغزالی، تھوڑا بہت بھی پڑھے لکھے لوگ الغزالی کے نام سے واقف ہیں۔ آج یورپ امریکہ کی تمام یونیورسٹیاں الغزالی کے نام سے واقف ہیں۔ اپنے زمانے کا زبردست آدمی تھا علم میں، اور انڈیپینڈنٹ تھنکر تھا، یعنی سوتنتر مائنڈ کا آدمی تھا۔ سوچتے اس کو ایسا ہوا کہ یہ جو اہل سنت جماعت، میرے سنی بھائی جس طریقے سے اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ برابر نہیں ہے۔ غزالی کی کتابیں پڑھو، اس میں سنیوں کے سامنے کون ہے کہ شیعوں کو وہ زمانے میں رافضی کہتے تھے، آج بھی کئی لوگ ان کو رافضی کہتے ہیں۔ رافضی اس کو کہتے ہیں کہ جو دھرم کے اندر کوئی نئی بات نکالے، حالانکہ اس کا نام ہے بدعتی، مگر سنیوں نے شیعوں کو، کیونکہ شیعہ لوگ امام کو مانتے ہیں، ان کی نماز الگ ہے، یہ الگ مسجد بناتے ہیں، الگ طریقے سے رہتے ہیں، تو سنیوں نے شیعوں کو رافضی کہا کہ انہوں نے دین کے اندر کوئی ٹوٹ کھڑا کیا۔ تو غزالی شیعوں کے پاس گیا، شیعوں کے پاس جا کے اس نے شیعوں کی کتابیں وغیرہ پڑھی، ان کی ملاقاتیں کی، ان کے عالموں سے ملا، اور اس کو ایسا ہوا کہ سنیوں سے یہ لوگ اچھے ہیں، ان کے پاس کوئی علم میں سچائی ہے۔ یہ پڑھتے پھر اس کو پتہ لگا، ہر جگہ سنے تعلیمیہ، بھائی تعلیمیہ کون؟ تو پتہ لگا تعلیمیہ اسماعیلی لوگ۔ تو اسماعیلیوں کو ملے کہاں؟ اس زمانے کے اندر اسماعیلی اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ چھپانے کی وجہ یہ تھی کہ جو اس زمانے کا راج تھا، راج کی ستا جو تھی وہ اسماعیلی دھرم کے ورد تھی، اس کے لیے اسماعیلی اپنے آپ کو تقیے میں رکھتے تھے۔ اور ہمارے مذہب کا اصول ہے، تمہارے اوپر جب کوئی دنیا کا ظلم آ جائے اور بڑا آفت آ جائے تو اپنے مذہب کو، اگر جان، مال، اولاد وغیرہ ایمان کی سلامتی کے خیال سے کل مذہب کو چھپانا پڑے، چھوڑنا پڑے نہیں، چھپانا پڑے، تو اپنے مذہب کو چھپا لو۔ یہ ہمارے مذہب کے اندر رضا ہے، اپنے مذہب کو چھپا لو۔ لیکن ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ دنیا کی کسی فورس کے سامنے اپنا مذہب چھوڑ دیا، کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ ہم نے اپنا مذہب چھپایا ضرور، لیکن کبھی ایسا موقع آ گیا کہ ہم کو زبردستی سے منہ میں انگلی ڈال کے مذہب ظاہر کرنا پڑا،
تو ہم نے مذہب ظاہر کر دیا، جانیں دے دی، اولادیں قربان کر دی، ملکت مکان کے اوپر ٹریکٹر پھرا دیے، ہم نے سب قبول کر لیا، لیکن مذہب کو نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ اب حضرت امام کے فرمان پڑھو، فرمایا ہماری جماعت نے یہ بھول کبھی نہیں کی۔ خود امام سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، شاہ کریم صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہماری جماعت نے یہ بھول کبھی نہیں کی کہ انہوں نے دین کے اوپر دنیا کو امپوز کیا ہوئے، ایسا ہم نے کبھی نہیں کیا اور انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے اسماعیلیوں کے اس سیکریفائس کا جو مادہ ہے، اس کے اوپر سے ہماری دھڑتا، ہمارے علم اور ہماری اس جان فشانی جو حضرت امام کی حضور کی وجہ سے ہے، ہم نے ساری دنیا کے اندر سچائی کو قائم رکھا ہوا ہے، کیونکہ امام یہاں ہمارے پاس ہے۔ تو اسماعیلیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے الغزالی سفر کرتے رستے میں ایک کھیتر میں سے نکلا، ایک 40-50 برس کا آدمی کھیڑوت اپنی کھیتی کر رہا تھا، گدھا ایک طرف چر رہا تھا، پیاس لگی، اس کو کہتا ہے مجھے پانی چاہیے، دکھایا، پانی پلایا، کہا کھانا کھا کے جاؤ، مسافر لگتے ہو، بولا ہاں چلو میرے ساتھ، اس کو گھر لے آیا، کھانا کھلایا۔ غزالی کو ابھی تک پتا نہیں لگا کہ یہ کون ہے اور پوچھنے کی ہمت بھی نہ ہوئی تھی۔ کھانا پینا کھا کے جب آرام سے بیٹھے، باہر سے اس کا لڑکا آیا، باپا کو اس نے یا علی مدد کہی، فوراً بھڑکا، یا علی مدد تو اسماعیلی کے سوا اور کوئی نہیں کہیں گے، یہ ہمارا خاص کلام ہے اور ہمیں اس بات میں کوئی شرم نہیں، نہ ہمیں کوئی شرم کرنی ہے۔ خود رسول اللہ نے یا علی مدد کہی ہے، خیبر کی لڑائی فتح نہیں ہوتی تھی تو رسول اللہ نے یا علی کو کہا، یا علی ادرکنی، اے علی میری مدد کر۔ مدد کا جو لفظ ہے عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، المدد، خود رسول اللہ نے یا علی مدد کہی ہے تو ہم کو یا علی مدد میں کوئی شرم نہیں۔ آپس میں جب ہم ملتے ہیں ہم یا علی مدد کہتے ہیں، غیروں کے ساتھ ملتے ہیں تو کسی کو ہم سلام کہتے ہیں، کسی کو ہم گڈ مارننگ کہتے ہیں، کسی کو جامبو کہتے ہیں، لیکن اسماعیلی کی ایک دوسرے کی گریٹنگز جو ہے یا علی مدد۔ اب اس کو پتا لگا یہ تو کوئی اسماعیلی ہے، کم از کم شیعہ تو ضرور ہے، کیونکہ شیعہ بھی یا علی مدد کہتے ہیں، اور ہم اسماعیلیوں نے چونکہ یا علی مدد زیادہ قائم رکھی، اس لیے دوسرے شیعوں نے خصوصاً اثناعشریوں نے اب یا علی مدد کہنا چھوڑ دیا، کیونکہ یا علی مدد کا سکہ اسماعیلی سکہ ہے۔ شیعہ آپس میں یا علی مدد ضرور کہیں گے، لیکن جو کھوجا اثناعشری ہمارے میں سے نکل چکے ہیں وہ یا علی مدد نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ اسماعیلی سکہ، اسماعیلی سکہ۔ غزالی نے اس کو پوچھا، آپ شیعہ ہو؟ کہا ہاں۔ کون سے شیعہ؟ ہنس کے کہا بھی تم کو پتہ لگ جائے میں اسماعیلی تعلیمیہ۔ ہاں، بھلا آپ کا کوئی عالم آدمی مجھے آپ بتا سکتے ہو؟ اس نے سمجھے یہ کھیلوت آدمی ہے، چڈی وغیرہ کے اندر یا چھوٹے سے وہ کپڑا لپیٹ کے اوپر بدن اس کا ننگا ہے، غریب آدمی ہے، بیٹھنے کا کھٹلا بھی نہیں، زمین پہ بیٹھا ہے، اس کو علم کے ساتھ کیا سبب؟ تو پوچھتا ہے مجھے کوئی آپ کی جماعت کا، قوم کا کوئی عالم آدمی مجھے بتاؤ گے، ملا دو گے؟ تو پوچھتا ہے تمہیں کیا پوچھنا ہے؟ تو جب اس کے ساتھ اس نے سوال کیے تو حیران رہ گیا، اتنا بڑا عالم اس کھیڑوت کے سامنے ایک بچہ بن گیا۔ یہ اس کا شوق تھا، وہ اسماعیلی مذہب کے اندر آیا۔ الغزالی اسماعیلی مذہب میں آیا، اسماعیلی بنا، اسماعیلی علم سیکھا، کیونکہ وہ بہت بڑا نامچین آدمی تھا، بہت بڑا پالیٹکس کے اندر بھاگ لینے والا تھا، دنیا بھر کے سنیوں کا زبردست عالم تھا، اور اگر وہ اب اسماعیلی بن گیا ہے تو بڑی ہوا ہو گئی، اس کو مارا بھی، چوٹیں آئیں، زخم لگے، اور اس نے پھر وہی اسماعیلی طریقہ اختیار کر کے اپنے آپ کو تکیے میں لے لیا اور اپنے آپ کو صوفی ظاہر کیا، تھا اسماعیلی، اور اسماعیلی ہی مرا ہے وہ، مگر اس نے اپنے آپ کو پھر صوفی ظاہر کر دیا، اس لیے کہ اگر وہ مارا گیا
تو جو کام اس کو کرنا تھا، اس نے جو علم کی کتابیں لکھی وہ نہ لکھ سکتا. اپنی جان بچانے کے لیے، علم کی خدمت کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں صوفی ہوں. اس طرح سے اس نے علم حاصل کیا. مجھے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اسماعیلی کھیڑوت بھی ہے تو اس کے پاس بھی ایسا علم ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے عالموں کو تھکا دے گے. یہ اسماعیلی مذہب کی شان ہے. یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کتنا علم ہے. اس لیے پیر کہتے ہیں چیتو، ہوشیار بنو، سمجھو، پڑھو، علم حاصل کرو، ایڈوانس بنو اور اپنی جماعت کا، مذہب کا، امام کا اور منشیات جات کا کوئی بھلے کا کام کرو. اس کا جنان ہمارے بھرے پڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تھوڑے ٹائم کے اندر جنان کی کلاسز ہم شروع کریں گے. جماعت کے اندر جنان کی ایسی علم کی کلاسز شروع ہوئیں گی، مگر ہوئیں گی آج ہی رات کو نہیں ہوئیں گی، مگر ہو سکتی ہیں آپ کے گھر میں. آج کیوں نہ آپ کو اچھی چوپڑی پڑھو، آج ہی جنان پڑھو، فرمان پڑھو، ہسٹری پڑھو، علم حاصل کرو اور اپنے جیون کا فضول ٹائم گپ سپ کے اندر ویسٹ نہ کرو. عبادت کرو، علم حاصل کرو. دیکھو آپ کے جیون میں اور آپ کی اولاد کے جیون میں کتنا بڑا فرق آ جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ خوشی آباد رہو. مولا ایمان دیدار نصیب کرے، نیک مرادیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ کرے، فرمان بردار مومن بناوے، بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچاوے، اپنی پناہ قدر چھایا میں رکھے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے.